بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام شعلہ تبسم ہے اور آج ہم آپ کو سلاد کے فوائد اور اس کی افادیت کے بارے میں بتائیں گے۔ سلاد ایک بین الاقوامی ڈش۔ سلاد کا استعمال کھانوں کی اہمیت کو بڑھاتا اور لذت کو دوبالا کر دیتا ہے۔ آپ اپنا پسندیدہ شلجم یا پالک گوشت کھا رہے ہوں اور اس کے ہمراہ مولی گاجر کی سلاد بھی میسر آ جائے تو پھر کیا کہنے۔ دوپہر کو ارہر کی دال اور چاول کھانے بیٹھیں اور ساتھ میں پیاز، ٹماٹر اور لیموں کی سلاد مل جائے تو لطف ہی آ جائے۔ پھر کھیرے کا اضافہ بھی تو کسی قسم کی سلاد کو اہمیت کا حامل بناتا ہے۔ بہت سے لوگوں کو ہمارے یہاں یہ خیال ہے کہ سلاد محض ایک مغربی فیشن ہے، لیکن یہ ایسی سوچ کے حامل افراد یقینی طور پر غلط فہمی میں مبتلا ہیں، جو اس امر سے واقفیت ہی نہیں رکھتے کہ پکی ہوئی سبزیوں کے بعض حیاتین کم ہو جاتے ہیں اور ان میں لذت کا عنصر بھی یا تو گھٹ جاتا ہے یا پھر اپنی اصلی حالت میں باقی نہیں رہتا۔ اس کے برعکس سلاد میں کچی سبزیوں کا ایک خوبصورت امتزاج ہوتا ہے، تنوع ہوتا ہے، اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سلاد کو جس دلکش انداز سے ترتیب دیا جاتا ہے، اس سے بھوک بڑھتی ہے اور انسان کھانے کی طرف راغب ہوتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ کچی سبزیاں کھانے سے انسانی صحت کو براہ راست فائدہ پہنچتا ہے اور اسی لیے اتباع حضرات سلاد کھانے کا شوق رکھتے ہیں، بلکہ اسے صحت کے لیے حصول کا ایک اہم ذریعہ بتاتے ہیں۔ سلاد کا مطلب محض سلاد کے پتے ہی نہیں ہیں، بلکہ انگنت سبزیاں سلاد کے طور پر استعمال کی جا سکتی ہے۔ ہمارے یہاں عام طور پر کھیرا، ٹماٹر، پیاز، مولی گاجر اور ہری مرچوں کو ہی سلاد کا حصہ بنایا جاتا ہے، مگر یاد رہے کہ انڈا، چکن، دھنیا، پودینہ، کڑی پتہ، پنیر، شملہ مرچ، لیموں، دہی، سرکہ، زیتون، بادام، تل، مٹر، بند گوبھی اور نہ جانے کیا کچھ سلاد کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے۔ سلاد کی اشیاء خریدنا ایک فن ہے جس کے لیے اچھا تجربہ ہونا چاہیے۔ پھر یہ نہیں کہ انہیں کاٹنا، کترنا، کدوکش کرنا اور انہیں عمدگی کے ساتھ سجانا بھی ایک ہنر ہے، جس کو جاننے کے لیے باقاعدہ کوکنگ کلاسز ہوتی ہے۔ اس میں حیاتین اور معدنی نمکیات کی مختلف مقدار پائی جاتی ہے اور تمام ذائقے بھی مختلف ہوتے ہیں جن کو یکجا نہیں کیا جا سکتا ہے، لیکن سلاد بنا کر بہت ساری چیزوں کے بہت سارے ذائقے ایک جگہ جمع کیے جا سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک سادہ سی ترکیب یہ ہے کہ ٹماٹر، کھیرا، پیاز اور سلاد کے پتوں پر مشتمل سلاد بنا لی جائے، جسے کسی بھی کھانے کے ہمراہ استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن آپ اس میں تبدیلی کے خواہاں ہیں تو اس میں انڈوں، چکن، گوشت یا جھینگوں کا استعمال کر لیں اور آخر میں دھنیا اور پودینہ بھی سجا دیں۔ سلاد کا استعمال محض دوپہر اور رات کے کھانے پر ہی نہیں ہوتا، بلکہ صبح ناشتے میں بھی دل چاہے تو کھا کر دیکھ لیں، لطف آ جائے گا۔ صبح کے اوقات میں میز پر موجود سینڈوچ میں کھیرا اور سلاد کے پتے لذت و ذائقے میں اضافہ کرتے ہیں، جبکہ اور پکوڑوں کے ساتھ بھی سلاد کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یورپی ممالک میں کھانے کے آخر میں پنیر اور سلاد کھانے کا رواج عام ہے، جبکہ امریکہ میں تو دن کے ہر کھانے کے ساتھ سلاد رکھی جاتی ہے اور یہاں اچار اور کھانے کے دیگر اشیاء میں سرکہ استعمال کیا جاتا ہے یا پھر پیاز اور ہری مرچوں کی سلاد میں اس کا لطف لیا جاتا ہے، لیکن مغربی ممالک میں سبزیاں سرکے میں ڈبو کر رکھی جاتی ہیں جن کو کھانوں کے ہمراہ سلاد کے طور پہ کھایا جاتا ہے۔ یورپ میں سلاد کی ڈش پہ سرکہ چھڑک دیا جائے تو یا ساتھ پہ لیموں کا عرق اور دہی یا پنیر رکھ دیا جاتا ہے۔ سلاد پر چھڑکنے کے لیے زیتون کا تیل، بادام کا روغن اور تلوں کا تیل بھی استعمال ہوتا ہے۔ سلاد کی ترتیب کا حصول اس طرح نمایاں ہو سکتا ہے کہ اس میں تمام رنگ علیحدہ علیحدہ نظر آئیں، کسی ایک چیز کی بھرمار نہ ہو اور خوشبو کے علاوہ ذائقے کا احساس واضح ہو۔ ہر چیز بس اتنی ہو کہ تمام غذائی فوائد تھوڑے تھوڑے حاصل ہو جائیں۔ عمدگی سے تیار کردہ سلاد گولیوں کی صورت میں حیاتین اور معدنی نمکیات کے حصول کا ایک خوبصورت فطری بدل ہے۔ سلاد کی اجزاء کو تواتر کے ساتھ استعمال کرتے رہنا چاہیے اور کوشش یہی رہے کہ سجاوٹ کو بھی نیا رنگ دیا جاتا رہا ہے۔ بچے عموماً سبزیاں شوق سے نہیں کھاتے ہیں، لیکن اچھی طرح تیار کردہ سلاد کی صورت میں وہ سبزیوں کے استعمال کے عادی ہو سکتے ہیں۔ ہر ملک میں مختلف قسم کی سبزیاں، پھل اور بوٹیاں مل سکتی ہیں اور سلاد کو اس حوالے سے بین الاقوامی ڈش کہنے میں کسی کو آر نہیں ہو سکتی۔ معلوماتی ویڈیو اچھی لگی تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔